Assalamu alaikum. I welcome you to the next lecture of Public International Law course. We are still continuing with the sources of international law. We had in our previous lecture given you a detailed idea of treaties as a source of international law, and then we discussed custom as a source of international law. Now we will talk about the remaining sources of international law and how you can locate the principles of international law into these sources. We have so far discussed treaties and customs which are considerably the formal sources of international law. These sources which we will discuss today are sometimes categorized as informal sources, and sometimes they are categorized, or some of them are categorized as soft sources of international law. There is yet another approach towards these sources that we will discuss today, and that approach is that these are basically not sources of international law, but means to determine the rule of the law as it exists in relation to a certain issue. So they are taken as tools for determination of the principle of international law on a certain issue. But we keep this debate aside for the time being as to should we treat them as subsidiary sources or should we treat them as comprehensive sources. We are just taking them in the same stride, in the same continuation, and we are taking them as sources of international law. Though last time جو میں نے آپ کو سلائیڈ دکھائی تھی اس میں پہلے سورسز کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم ٹریٹیز اور کنونشنز پر گئے تھے. وہاں ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹریٹیز کی کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں اور کیوں ٹریٹیز جو ہیں وہ ایک بڑی مستند سورس آف انٹرنیشنل لا تصور کی جاتی ہیں کیونکہ وہ اسٹیٹس کے کنسنسس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے کسٹم کو ایگزامن کیا تھا اور تفصیل سے دیکھا تھا کہ اسٹیٹ پریکٹس کیا ہوتی ہے جو کسٹم کے طور پہ ایوالو ہوتی ہے، اور یہ جو اسٹیٹ پریکٹس اسے آپ کہاں ڈھونڈیں. اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ اسٹیٹ پریکٹس کو ڈھونڈنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ایکٹیویٹی کرتی ہے اس ایکٹیویٹی کو ہی آپ اسٹیٹ پریکٹس کہتے ہیں، اور اس ایکٹیویٹی میں اگر اسٹیٹ کے ذہن میں ایک لیگل آبلیگیشن ڈسچارج کرنے کی انٹینشن ہو تو پھر کسٹم آہستہ آہستہ ایوالو کرتا ہے، اور وہ کسٹم جو ہے تمام ممالک میں یا گروپ آف کنٹریز میں ایوالو کرتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے آپ اس اسٹیٹ پریکٹس کی ایویڈنس کو اسٹیٹ کے اندر بھی ڈھونڈتے ہیں تھرو دا ریپرزنٹیشنز دیٹ دی ریپرزینٹیو آف دا اسٹیٹ میک ایٹ ویریس فورمز, اینڈ وی گیو یو سرٹن tangible examples of that specific activity. The next topic that we will talk about as source is a general principle of law. General principles of law ke baad we will talk about judicial decisions as a source of international law. Then we will move on to academic writings, and then we will talk about the resolutions of international organizations as resources of international law. But we start with the general principles. When we talk of general principles, what do we mean? یہاں آپ غور سے دیکھیے لا کا لفظ ہے, انٹرنیشنل لا کا لفظ نہیں ہے. سو گویا وہ پرنسپلز جو کسی بھی قانون کے سسٹم میں رائج ہیں. اب مختلف دنیا کے قوانین کے سسٹمز ہیں, کہیں کچھ ممالک سول لا ہیں, کنٹریز کہلاتے ہیں, کچھ ممالک کامن لا کنٹریز کہلاتے ہیں. جو سول لا ملک کہلاتے ہیں ان کے اندر قوانین کے مختلف اپروچز ہیں, ان کے ہاں کانٹریکٹ لا کی مختلف اپروچز ہیں, ان کے ہاں کرمنل لائبلٹی کی مختلف اپروچز ہیں. جو کامن لا ملک ہیں ان کے ہاں ان اپروچز میں ذرا ڈفرینس ہے, وہ کسی لائبلٹی کو کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں. ان کے ہاں پرنزپشن کا قانون ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, ان کے ہاں ایویڈنس کے قوانین ویری کر سکتے ہیں. سو یہ پرنسپلز آف لاز ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں. جب ہم ان تمام پرنسپلز کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد وہ ڈائیورسیفیکیشن نہیں ہوتی یا وہ متضاد پن نہیں ہوتا جو ان پرنسپلز میں ایگزسٹ کر رہا ہے مختلف اسٹیٹس میں, بلکہ وہ کامنالٹی ہوتی ہے جس پر کسی بھی جورسڈکشن کو بظاہر کوئی اعتراض نہ ہو. یعنی مختلف ممالک جو ہیں ان کے سسٹمز اور ہو سکتے ہیں, ان کے قوانین کی فریم ورک اور ہو سکتا ہے, مگر ان کا ان اصولوں پر کوئی اعتراض نہ ہو ایک دوسرے کے مطابق, اور اس پر وہ ایگری کرتے ہوں, تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ وہ جنرل پرنسپلز آف لا ہیں جن کو آپ ریزورٹ کر سکتے ہیں, جن کی حد تک آپ رسائی کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو ریزالو این انٹرنیشنل ایشو, یا ان آرڈر ٹو سی کہ انٹرنیشنل لا
میں کہاں کہاں یہ آئے گا. اب ظاہر ہے کہ جہاں ٹریٹی واضح ہے, جہاں کسٹم کی ایویڈنس کا کلیئر ہے, تو وہاں تو آپ جنرل پرنسپل آف لا کو اپلائی نہیں کریں گے. لیکن جہاں کہیں گیپ آ جائے کہ ٹریٹی جو ہے اس ایریا کو کور نہیں کر رہی, کسٹم جو ہے اس کی ایویڈنس سفیشینٹ نہیں ہے, جوڈیشل ڈیسیجن کوئی کلیئر نہیں ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اب جنرل پرنسپل آف لا تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو ایڈریس اے سرٹن ایشو اور ان آرڈر ٹو ریزالو اے سرٹن ایشو. میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں. رن آف کچھ کی آربیٹریشن انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی, اور یہ وہ آربیٹریشن ہے جو رن آف کچھ کا دلدلی علاقہ ہے اس کی ڈیلیمیٹیشن کا ایشو تھا. تو اس میں دونوں پارٹیز نے یعنی انڈیا اور پاکستان نے آربیٹریٹر کے سامنے کہا کہ ہم ایگری کرتے ہیں کہ ایک ایسا پرنسپل ڈومیسٹک لا کا یا جنرل پرنسپل آف لا ہے جس کو ہم ڈسپیوٹ نہیں کرتے, وہ ہے پرنسپل آف ایکوٹی یعنی عدل کا پرنسپل. تو ہم اس پر اختلاف نہیں کرتے, ہمارے بھی قوانین میں ہے اور انڈیا کے قوانین میں بھی ہے. اور اس کے بعد پھر آربیٹریٹر نے اس پرنسپل کو استعمال کیا اور پہلے اس بات کو ریکارڈ کیا کہ دونوں انڈیا اور پاکستان نے اس پرنسپل کو ڈسپیوٹ نہیں کیا, اس کو مانتے ہیں, اور اب میں اس پرنسپل کو یوز کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر رہا ہوں. تو میں آپ کو اس کا ایک ایکسٹریکٹ جو ہے وہ سنانا چاہتا ہوں جو اس چیز کو واضح کرے گا کہ کیسے جنرل پرنسپل آف لا اپلائی کے ہوتے ہیں ان اے ریئل لائف سچویشن. یہ رن آف کچھ آربیٹریشن انڈیا ورسز پاکستان میں جو ٹرائیبیونل ہے وہ لکھتا ہے, ایز بوتھ پارٹیز ہیو پوائنٹڈ آؤٹ, equity forms part of international law. Therefore, the parties are free to present and develop their cases with reliance on principles of equity. So, اس نے اجازت دی کہ دونوں پارٹیز اپنے اپنے موقف کو ایکوٹی کی بنیاد پر بھی پلیڈ کر سکتے ہیں before the tribunal. اور پھر the tribunal then applying the international rules concerning the acquisition of territory decided, اب اس کا ڈیسیژن کیا ہے, the two deep inlets on either side of Nagar Parkar will constitute the territory of Pakistan. It would be inequitable to recognize these inlets as foreign territory. So, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے اندر ایک ٹیریٹری آ رہی ہے جس کو انڈیا کلیم کر رہا ہے وہ ہم پاکستان کو دے رہے ہیں کیونکہ یہ عدل کے منافی ہوگا, ایکوٹی کے منافی ہوگا اگر ہم یہ ریکگنائز کر لیں کہ یہ جو ہے یہ انڈیا کی ٹیریٹری ہے. سو انہوں نے ایکوٹی کے پرنسپل کو ریزورٹ کیا اور ڈیسائیڈ کیا. تو اسی طرح بے شمار انٹرنیشنل اور ڈسپیوٹس ہیں, آربیٹریشنز ہیں, فورمز ہیں جہاں جنرل پرنسپلز آف لا کو کبھی کبھی جوڈیشل فورمز نے یوز کیا ہے. اور یہ ان پرنسپلز کی اور بھی ایگزامپلز دی جا سکتی ہیں. مثلا پرنسپل آف دا رائٹ آف ہیونگ ڈیو پروسیس, یہ ایک پرنسپل ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی آپ مجرم کو ایک موقع فراہم کریں گے ڈیو پروسیس کا کہ وہ اپنے موقف کی وضاحت کرے, اپنا ڈیفنس پلیڈ کرے, اور اس کے علاوہ وہ اگر چاہے تو اپنی اس کے سزا کے خلاف اپیل فائل کرے. اب یہ ایک پرنسپل ہے. اس پرنسپل کو جب آپ قانون کی شکل میں کوڈیفائی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کی اشکال, اس کی پروسیجرل فارم چینج ہو سکتی ہے مگر پرنسپل وہی ہے. مثلا کوئی ملک جو ہے ایک اپیل اسے دے دے گا سپریم کورٹ میں, ڈائریکٹ اپیل دے دے گا. کوئی ملک جو ہے وہ 2 اپیلوں کا اس کو رائٹ دے دے گا, ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں دے دے گا. کوئی ملک جو ہے صرف ایک اپیل دے گا اور کسی مخصوص حالات میں سپریم کورٹ میں پٹیشن موو کرنے کا اختیار دے گا. سو اگین پروسیجرلی اس کی کوڈیفیکیشن ڈفرینٹ ہے مگر پرنسپل کو ریکگنائز کیا گیا ہے. سو اگر عالمی سطح پر بھی کوئی ٹرائل ہوتا ہے اور وہ ٹرائل جو ہے کسی شخص کا ہوتا ہے, چاہے وہ وار کرائمز کا ٹرائیبیونل ہو, چاہے وہ ٹرائیبیونل ہو جس میں کسی آدمی کو سزا دینا مقصود ہے, تو پھر یہ جنرل پرنسپل آف لا سے کی نفی نہیں آپ سڈنلی کر سکتے. آپ یہ کہیں گے کہ جس طرح ایک ڈومیسٹک یا نیشنل لا میں جنرل پرنسپل آف لا ڈیو پروسیس کا ہے, وہی ڈیو پروسیس کا انٹائٹلمنٹ اس کا ہے جس کو آپ شاید وار کرائمز کے لیے ٹرائی کر رہے ہوں, اور اس کو آپ رائٹ دیں گے ڈیفنس کا, اس کو آپ رائٹ آف کاؤنسل بھی دیں گے, اور اس کو آپ وہ تمام ڈیو پروسیس کی کانٹیکسٹ میں وہ پروسیجرل حقوق دیں گے, رائٹ ٹو کراس ایگزامن, رائٹ آف لیڈنگ ایویڈنس وغیرہ وغیرہ جو ایک عام مجرم کو ملتے ہیں. سو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیو پروسیس کی جو جنرل پرنسپل آف لا کی ریکگنیشن ہے وہ انٹرنیشنل لا میں کیسے وہ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اور کیسے وہ استعمال ہوتا ہے. سو دیٹ از ہاؤ دی جنرل پرنسپلز آف انٹرنیشنل لا بیکم اے سورس آف انٹرنیشنل لا, either with the consent of parties or wherever there is a gap or there is a gray area, then general principle can be resorted to. And there are other examples as well of similar due process areas.
So I've talked about the principle of the principle of that is drawn from the domestic law relating to principle which exist. Then there could be an argument of similar principles that exist in specialized areas. مثلاً ایک اسلامک یا شریعہ سوسائٹی ہے, کسی ملک میں شریعہ لاء کا نفاذ ہے, اس ملک کے یا اس جورسڈکشن کے اپنے پیکولر پرنسپلز بھی ہو سکتے ہیں, اس کی سزاؤں کا مینڈیٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اس کی پنشمنٹ کا کوانٹم یا اس کی اپروچ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, اس کی کرمنل لائبلٹی کی ریکوائرمنٹس مختلف ہو سکتی ہیں, اس کے کرائم کو انکارپوریٹ کرنے کے ایلیمنٹس چینج ہو سکتے ہیں. سو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کے پرنسپلز کا حصہ ہو سکتی ہیں. اسی طرح ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں کچھ پرنسپل ایسے ہیں جو کئی 100 سال سے چلے آ سکتے ہیں. مثلا میرے سامنے ایک کتاب ہے جو جس کو اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامک انٹرنیشنل لاء پر واحد کتاب ہے جو شاہبانی نے تحریر کی تھی, اور اس کی جو یہ کتاب ہے یہ اس وقت عربی زبان میں تھی. اس کا ترجمہ جو تھا وہ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے پروفیسر نے کیا, اور یہ ایک اسلامک انٹرنیشنل لاء کے کانٹیکسٹ میں کتاب ہے جس میں اس وقت جو بھی اسلامک انٹرنیشنل لاء کی کسٹمری نارمز تھیں ان کو ڈاکیومنٹ کیا گیا کہ جب آپ دوسرے ملک پر حملہ کریں تو حملہ کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھیں, جب آپ دوسرے ملک پہ اٹیک کریں تو ان کی کھڑی فصلوں کے ساتھ کیا سلوک کریں, پانی کے کنوؤں کے ساتھ کیا سلوک کریں, پرزنرز کے ساتھ کیا کریں, جو محاذ جنگ سے واپس جا رہا ہے کیا اس کو ماریں یا نہ ماریں. سو اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات, ان میں سے کچھ کے جوابات کمپریہنسولی شاہبانی کی اس کتاب اسلامک کانسیپٹ آف انٹرنیشنل لاء میں دیے ہوئے ہیں. یہ کتاب اور اس طرح کی دوسری کتب دے فارمولیٹ, ان سے کچھ پرنسپلز اخذ ہوتے ہیں, ان سے کچھ پرنسپلز کشید ہوتے ہیں, اینڈ دے فارم what we call again the general principles of international law. تو جب آپ انٹرنیشنل لاء میں کوئی کنونشن نیگوشیٹ کرتے ہیں, اور کوئی ٹویٹی آج بھی آپ اٹھا کے پڑھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے the state parties will enforce in accordance with the principles of their domestic law. So ان سے مراد جنرل پرنسپلز بھی ہو سکتی ہے, ان سے مراد اس طرح کے پرنسپلز بھی ہو سکتے ہیں جو بڑے پیکیولر ہیں آپ کے ملک, آپ کے تہذیب اور آپ کی ہسٹری کے حوالے سے. General principles of international law is again, as I said, an important source. But the other important source جس پر ہم اب آگے چل کے بات کریں گے وہ ہے judicial decisions, یعنی وہ decisions جو جوڈیشری کے مختلف فورمز کرتے ہیں. اب جوڈیشل ڈیسیجنز اگر آپ کو یاد ہو, جب میں نے آرٹیکل 38 پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں, تو اس میں جوڈیشل ڈیسیجنز کا لفظ تھا, اس میں یہ ذکر نہیں تھا کہ جوڈیشل ڈیسیجنز آف انٹرنیشنل فورمز یا جوڈیشل ڈیسیجنز آف ڈومیسٹک کورٹس. لیکن انٹرپریٹیشن اور اپروچ یہ ہے کہ اس سے مراد دونوں ہیں, کہ بوتھ جوڈیشل ڈیسیجنز آف انٹرنیشنل فورمز اینڈ جوڈیشل ڈیسیجنز آف ڈومیسٹک فورمز. جب ہم جوڈیشل ڈیسیجنز آف انٹرنیشنل فورم کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یا اکثر لوگوں کے ذہن میں صرف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس آتا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ سب سے, آپ یوں کہیے, سب سے نوبل یا سب سے اہم ادارہ ہے جو سمبل بن گیا ہے عالمی جوڈیشل سٹرکچر کا. یہ سمبلزم بنیادی طور پر غلط بھی ہے, کیونکہ جو عالمی کورٹ ہے اس نے اب تک 60 سے زائد ججمنٹس نہیں دی ہیں, اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ تقریباً لیگل اوپینینز ہیں, یا وہ اوپینینز ہیں جو اقوام متحدہ کے مختلف اداروں نے ICJ کو کہا کہ آپ اس پر اپنا لیگل اوپینین دیں. اس طرح کا لیگل اوپینین ریسنٹلی ICJ نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے ریفرنس پر اسرائیل نے جو وال بنائی ہے غازہ ویسٹ بینک کے علاقے میں, اس پر ایک لیگل اوپینین دیا. سو ICJ نے زیادہ تر لیگل اوپینینز دیے ہیں, کیسز بھی ڈیسائیڈ کیے ہیں, مگر جس طرح میں نے کہا ان کی تعداد 60 اور 65 کے ارد گرد بنتی ہے. مگر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیسیجنز جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کیے ہیں, چاہے وہ ریفرنس کی فارم میں کیے ہیں یا وہ کنٹینشیس ایشوز کی فارم میں کیے ہیں, جب انہوں نے اپنی ICJ نے اپنی ججمنٹ دی ہے, وہ ججمنٹ بذات خود اتنی کمپریہنسو ہوتی ہے اور اتنی اسکالرلی ہوتی ہے کہ وہ از خود ایک سورس آف انٹرنیشنل لاء بن جاتی ہے, کیونکہ وہ انٹرنیشنل لاء کی کسی ایریا کی انٹرپریٹیشن کر رہی ہوتی ہے. وہ انٹرپریٹیشن
جس کی بنیاد پر یا دونوں ممالک میں جھگڑے کا ڈر ہوتا ہے یا جس کی بنیاد پر ایک عالمی ادارہ اپنے رولز آف بزنس کو کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. سو اس طرح سے آئی سی جے جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ بن جاتا ہے, ایک ایسا سمبل اور اسٹرکچر آف جوڈیشل نیچر بن جاتا ہے ایٹ انٹرنیشنل لیول which interprets international law. But as I said earlier, do not confine judicial activity or under international law only to ICJ. There are several other forums of a judicial nature performing judicial functions worldwide. They are sometimes created by the treaties, they are sometimes created by resolutions, and they are sometimes created on ad hoc basis. And then there's a whole stream of judicial forums on the trade side, on the trade dispute side. یہ تو وہ ایشوز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا جو ممالک کے درمیان ایشوز کے ایشوز ہیں. کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ ممالک کے افراد کے درمیان جھگڑے یا جب ممالک کے ہی کوئی ایسی اینٹیٹیز ہیں جو کمرشل ٹرانزیکشنز کرتی ہیں ان کے مسائل کے تدارک, اس کے لیے ایک سیپریٹ فورمز بنے ہوئے ہیں. اور وہ فورمز جنرلی آربیٹریشن فورمز کہلاتے ہیں, جس میں لنڈن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے, جس میں آئی سی سی یا انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کا ایک فورم ہے. اسی طرح میڈرڈ کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے, اور بے شمار اور فورمز ہیں جہاں پر کہ آربیٹریشن کے وینیوز بنے ہوئے ہیں. اور یہ وینیوز جو ہیں یہ باقاعدہ جوڈیشل فنکشنز پرفارم کرتے ہیں. ان کے جو لوگ ان میں جج کے فرائض سر انجام دیتے ہیں یا آربیٹریٹرز کے فرائض سر انجام دیتے ہیں, دے آر ہائیلی کمپیٹنٹ and they are probably the best experts of their respective areas who come and act as arbitrators or judges. So the work which is generated from this, so the judgments which are generated from this judicial work go down as pieces of scholarly work in international law. They are generally interpreting some international text, or they are adding on to an existing interpretation of international law. They can't be brushed aside easily on the ground that they have been done merely in relation to a certain forum or between only two parties. And they are quoted and extensively mentioned. میں آپ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ہی ایگزامپل دیتا ہوں. اب آئی سی جے میں جو جج صاحبان جاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے مانے ہوئے انٹرنیشنل لائرز ہیں, یعنی کہ جن کی اسٹینڈنگ کے بارے میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوتا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پر جب جا کے ایز اے جج بنتے ہیں تو پھر یا انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہوتی ہیں یا یہ کسی نہ کسی حوالے سے پروفیسر آف انٹرنیشنل لا ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی حکومت چوز کرتی ہے کہ ہم نے ان میں سے کس کو وہاں بھجوانا ہے جو وہاں پر جا کر کام کرے گا ایز جج آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. سو جب ایک انسان جج کے طور پر نامینیٹ ہو کے وہاں پہنچتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پر, تو یہ طے ہے کہ وہ انٹرنیشنل لا کا ایک بہت بڑا ایکسپرٹ ہے. اب جب 15 امپورٹنٹ ایکسپرٹس بیٹھ کر کسی ایشو پر ڈیسیجن دیں گے تو پھر وہ ڈیسیجن کی کوالٹی بہت بہتر اور بہت سپیریئر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو اوپینینز ہیں یا ان کی ججمنٹس ہیں, دے بیکم دا سورسز آف انٹرنیشنل لا. اگین ایگزامپل کے طور پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے 1996 میں ایک ججمنٹ دی جس کا تعلق لیگیلٹی آف نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ تھا. آئی سی جے کے سامنے یہ سوال آیا کہ کیا نیوکلیئر ویپنز کو رکھنا اور ان کا استعمال بین الاقوامی قانون سے مطابقت رکھتا ہے, خاص طور پر انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے ساتھ یا نہیں, اور اس سے منسلک کچھ اور سوالات تھے. اور سوال کرنے کی جو جورسڈکشنل کیپیسٹی تھی وہ یہ تھی کہ WHO سے یہ ریفرنس ایونچولی آئی سی جے کو پہنچا, اور WHO نے اس کو فارمولیٹ ایسے کیا, یہ کہا کہ رائٹ آف لائف جو ہے وہ انٹیگرل رائٹ ہے, اور WHO اس رائٹ کو پریزرو کرتا ہے, اور یوز آف نیوکلیئر ویپن جو ہے اس رائٹ کو چونکہ سسپینڈ کرتا ہے یا اس کو کاٹ ڈالتا ہے, اس لیے یہ ڈٹرمینیشن ضروری ہے, اور WHO کو یہ مینڈیٹ اویلیبل ہے کہ وہ یہ سوال آئی سی جے سے پوچھے. آئی سی جے نے اس سوال کا سننا ایکسیپٹ کیا, یعنی اس کی ہیئرنگ ایکسیپٹ کی, اور اس کے بعد ایک اوپینین دیا. یہ جو اوپینین ہے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. یہ اوپینین اس لیے اہم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ انٹرنیشنل لا بن گیا ہے آن دا لیگیلٹی آف نیوکلیئر ویپنز. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نیوکلیئر ویپنز کے اوپر بہت کم ٹریٹیز ہیں جو براہ راست اس ایشو کو ایڈریس کرتی ہے, کہ آبویسلی پولیٹیکلی یہ بہت چارجڈ اپ میٹر ہے.
کوئی ایسی ٹریٹی نہیں ہے جو یہ براہ راست کہتی ہو کہ نیوکلیئر ویپنز کی پوزیشن اللیگل ہے. تو عالمی کورٹ نے اس میٹر کو ایگزامن کیا اور ایگزامن کرنے کے بعد انہوں نے ایک بڑی طویل ججمنٹ دی جو میرے ہاتھ میں اس وقت ہے، جس میں میرا خیال ہے ان کے جو پیراگراف تھے وہ 104 پیراگراف پر مبنی ججمنٹ ہے. اور اس ججمنٹ کو بہت ایکسٹینسولی کوٹ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے یہ اس نے انٹرنیشنل لا ریلیٹنگ ٹو نیوکلیئر ویپنز کو ایک خاص سمت میں آگے بڑھایا. اب اس ججمنٹ سے کچھ بڑے انٹرسٹنگ بھی ایشوز ایوالو ہوئے. مثلاً ایک ایشوز میں یہ ایوالو ہوا کہ یہ کہا گیا اس ججمنٹ میں کہ جہاں عالمی عدالت نے بہت کچھ کہا، وہاں عالمی عدالت نے ایک پہلو سے اٹ اوائڈیڈ ڈسکشن آن دیٹ. مثلاً ایک سوال ان کے سامنے یہ تھا کہ کیا نیوکلیئر ویپنز کا استعمال جو ہے وہ سیلف ڈیفنس میں کیا جا سکتا ہے. تو آئی سی جے نے کہا کہ ہم اس پر کامنٹ نہیں کرتے، یعنی اس سوال پر کامنٹ نہیں کرتے. یہ میں آپ کو ایک سمپلیفائڈ ورژن بتا رہا ہوں. اور اب سوال اس کے بعد یہ اٹھا، بے شمار مضامین میں جو انٹرنیشنل لائرز نے دنیا بھر میں لکھے، اس میں کچھ لوگوں نے آئی سی جی کے اس ججمنٹ کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ اس ججمنٹ سے کم از کم 3 ملکوں کو حق حاصل ہو گیا بائی امپلیکیشن ٹو یوز نیوکلیئر ویپنز ان سیلف ڈیفense which are پاکستان، انڈیا اینڈ اسرائیل، جو کہ اس وقت تک جب یہ ججمنٹ آئی تھی they were covert nuclear powers. اور اس حوالے سے یہ ججمنٹ کرٹیسائز ہوئی کہ اٹ ہیز گیون این اسکیپ ہیچٹ ٹو پاکستان، ٹو انڈیا، ٹو اسرائیل to possibly use nuclear weapons when the case of self-defense is being made out, because ICJ chose not to comment on that. So اس طرح سے ایک ججمنٹ جو ہے جہاں اس نے بہت ساری باتوں کو طے کیا ان ٹرمز آف کہ ہیومینیٹیرین لا کی وائلیشن ہے، ان کا استعمال، پوزیشن کے بارے میں ذکر نہیں کیا تھا، ان کا استعمال جو ہے وہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی وائلیشن ہے. اسی ججمنٹ میں انہوں نے یہ بھی ایگزامن کیا کہ کیا یہ کسٹم ہے کہ ہم اس کسٹم کی بنیاد پر یہ بھی طے کر دیں کہ ان کی پوزیشن بھی لیگل ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کسٹم اس بنیاد پر کسٹم بنتا ہے کہ جو اسٹیٹس کرتی ہیں، نہ کہ وہ جو وہ کہتی ہیں. تو اگر وہ جو کہہ رہی ہیں اور جو کر رہی ہیں وہ دونوں ایک چیز ہے، وہ ایک ہی فیکٹ ہے، پھر تو وہ کسٹم بن جائے گا. سو اگر اسٹیٹس کہہ رہی ہیں کہ پوزیشن نہ ہو مگر خود ان کے پاس ہتھیار ہیں تو پھر یہ کسٹم ایوالو نہیں ہوتا. سو اس طرح کی لیگل ڈسکشن کے بعد کورٹ اس نتیجے پہ پہنچا کہ ان ویپنز کا استعمال انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی خلاف ورزی ہے. پوزیشن پہ خاموش رہا اور یوز آف ویپنز ان سیلف ڈیفنس پر کورٹ نے اگین اس پر کچھ نہیں کہا، اور اس کا کچھ نہ کہنا جو تھا اس کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ گویا یہ استعمال ہو سکتا ہے. تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک ججمنٹ جو ہے اس نے نہ صرف یہ کہ کچھ چیزوں کو ریزالو کیا بلکہ کچھ اور سوالات کو جنم دیا جو انٹرنیشنل لا کے کانٹیکسٹ میں امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. جوڈیشل کورٹس کے بے شمار فیصلے عالمی سطح پر اسی طرح سے آتے ہیں جن پر آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں. جو ہمارے لوکل کورٹس ہیں ان کے فیصلے بھی بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. یعنی جوڈیشل ڈیسیژنز میں صرف عالمی کورٹ کے فیصلے امپورٹنٹ نہیں ہوتے بلکہ جو ڈومیسٹک کورٹس ہیں مختلف ممالک کے، ان کے فیصلے بھی بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں. بیکاز ڈومیسٹک لا کے کورٹس بھی کسی نہ کسی عالمی ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں جب وہ ایشو ان کے قانون کے ساتھ آ کر اٹ کنیکٹس، جب اس کا انٹرفیس ہوتا ہے کسی نہ کسی فارم میں. And that is where the courts in the country have to make a comment, have to make an adjudication on some international law obligation of their country or that of some other country. For example, asylum کا law ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے بھاگ کر یو کے جاتے ہیں، وہاں پر وہ اسائلم طلب کرتے ہیں، وہاں کی کورٹ میں وہ اپلائی کرتے ہیں اور اپنے ڈاکیومنٹس دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ میرے ڈاکیومنٹس ہیں، میرے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہوئی ہیں اور مجھے آپ پناہ دیجیے. اور پاکستان کے ساتھ جو آپ کا معاہدہ ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ جو جینون کرمنلز ہیں، میں جینون کرمنل نہیں ہوں، مجھے واپس نہ بھیجا جائے وغیرہ وغیرہ. تو یو کے کی کورٹ جو ہے اس معاملے کو دیکھنے کے بعد یو کے اور پاکستان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹ جو آپس کی ہے آن ریپیٹریشن اور ایکسٹریڈیشن، اس کو ایگزامن کرے گی. اور اگر وہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ نہیں یہ پولیٹیکل پرسیکیوشن کا کیس ہے، تو دین اٹ کین ایکچولی انٹرپریٹ این ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بٹوین پاکستان اینڈ یو کے and conclude کہ no, this person is outside this affair of that extradition treaty. So that is how domestic law کی judgments, they become very important source of international law, especially with reference to the position of the state that where the judgment has been rendered.
I'll give you an example another of Pakistani court. Pakistani courts have also given several judgments in which they have commented on certain area of international law. For example, I have before me a judgment reported of the Supreme Court of Pakistan, which is reported in 2002 SCMR 1694, and it comments about the treaty and its implication for Pakistan. I'll read it out to you. If provisions of the treaty were not incorporated into the laws of the country through legislation, such provisions would not have the effect of altering the existing laws. As such, rights arising therefrom, called treaty rights, could not be enforced through court. اور اس کے بعد وہ ان فیکٹس کے حوالے سے بات کرتی ہے. سو گویا اگر کل کو آپ یہ جاننا چاہیں کہ پاکستان میں ٹریٹی کی انفورسمنٹ جو ہے کیا وہ بغیر ڈومیسٹک قانون سازی کی ہو سکتی ہے, تو اس پر ایک موقف جوڈیشل ڈیسیجن سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, کہ جب تک آپ ٹریٹی کے رائٹس کو اگر پاکستان کی جوریسڈکشن میں انفورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی, اور سپریم کورٹ یا پاکستان کی عدالتیں اس قانون کو دیکھیں گی, اس ٹریٹی کو نہیں دیکھیں گی جو پاکستان نے ریٹیفائی کی ہے. سو یہ انٹرنیشنل لا کے پوائنٹ آف ویو سے ایک سورس بن جاتا ہے اس پرنسپل کا, جو پرنسپل یہ ہے کہ کیا جب انٹرنیشنل لا انکارپوریٹ ہوگا تو انکارپوریشن کا میکنزم کیا ہوگا. I will take you now to the next portion of our discussion, which is now the topic which relates after judicial decisions. کے بعد ہم کون سا دیکھتے ہیں academic writings. یہ بھی ایک important source of international law ہے, اور یہ اس لیے important source of international law ہے because academic writings جو ہیں again gray area کے gap کو fill کرتی ہیں. You have treaties, you have custom, you have judicial decisions, you have general principles of law, and despite all this, there might be lot of other issues which need to be addressed, which need to be interpreted, which need to be advanced and developed. So who initiates this development of international law and how it is organized? It is done by scholars. It is done through academic writings. When I say academic writings, I don't mean articles in newspapers alone. When I say academic writings, we mean writings which constitute academic work and which comprises of a very solid work which advances a new argument in a fresh direction, about which there may be certain arguments but not in such manner. ہم جب آرٹیکلز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آرٹیکلز وہی ہیں جو اخبارات میں ہم لکھ دیتے ہیں, لیکن جب آپ آرٹیکلز کی بات پاکستان سے باہر کہیں اور کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ آرٹیکلز ہیں جو ایکیڈیمک جرنلز میں چھپتے ہیں. یہ جرنلز وہ ہیں جن کا ایک بورڈ ہوتا ہے, تو جب آپ کوئی آرٹیکل ان کو بھجواتے ہیں وہ بورڈ اس کو اپروو کرتا ہے, اور اس بورڈ کا بنیادی پرنسپل کیا ہوتا ہے فار اپروول, کہ کیا آتھر نے کسی نئی چیز کو ایڈریس کیا ہے جو اب تک پہلے ایڈریس نہیں ہوئی, کیا اس نے کوئی نئی اپروچ اڈاپٹ کی ہے جو اب تک پہلے کبھی نہیں ہوئی, کیا اس نے لمٹ آف جورسپروڈنس کو پش کرنے کی کوشش کی ہے انٹو اندر ڈائریکشن جو اب سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. سو ونس دے کم ٹو اے کنکلوژن کہ دس پیس از اوریجنل ان اٹس اپروچ اینڈ اٹ از آف کورس کنفارمٹی ود دی ریسرچ اسٹینڈرڈز, then it is published in an academic journal. یہی اسٹینڈرڈ ہیں سائنس کے جرنلس کے, یہی اسٹینڈرڈ ہیں لا کے جرنلس کے. تو جب کوئی چیز اس نوعیت کی کسی جرنل میں پبلش ہوتی ہے تو چونکہ اس کی کوالٹی از ویریفائڈ, اٹ کین بی سائٹڈ ایز اے سورس آف انٹرنیشنل لا. اینڈ اٹ ہیز ہیپنڈ دیٹ دیر آر سیورل کنٹریز who have cited comments and articles of authors to support their political positions in even UN Security Council, to argue various positions, to argue innovative positions کہ جی انٹرنیشنل لا تو اب یہ ہے, یہ دیکھیے ہمارے پاس فلانے پروفیسر آف انٹرنیشنل لا کا یہ آرٹیکل اس جرنل میں آیا ہے اور ہمارے موقف کی وہ تائید کر رہے ہیں. they have actually presented these comments there. Some countries which are very shrewd and have a different approach, they even invest in creating chairs of international law which work in an area which eventually supports their view. میں آپ کو کچھ ایگزامپل دیتا ہوں. جب 1971 میں بنگلہ دیش بنا اور ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا تو آپ جانتے ہیں, تاریخ کے بھی آپ طالب علم ہوں گے, کہ انڈین فورسز نے 1971 میں
اس وقت ایسٹ پاکستان میں انٹروین کیا. یہ جو انٹروینشن تھی انڈین آرمی کی، جس کی بنیاد پر پوری جنگ ہوئی اور سارا کچھ ہمارے تاریخ میں ہے، اس پر سیکیورٹی کاؤنسل نے اس کی کاگنیزنس لی. اور اس وقت انڈیا نے یہ آرگیو کیا سیکیورٹی کاؤنسل کے روبرو کہ ہم نے یہ انٹروینشن اس لیے کیا ہے کہ ہیومینیٹیرین نیچر کی تھی. ہیومینیٹیرین فلائٹ، وی ور مووڈ بائی دا فلائٹ آف ریفیوجیز وچ ور پورنگ انٹو انڈین فرام دین ایسٹ پاکستان. That argument was not accepted by UN Security Council because the argument relating to humanitarian intervention had not reached any acceptable standards in academia. Now, وہ ایونٹ ختم ہو گیا. وہ جو آرگومنٹ انڈیا نے لیا تھا اس پر کام شروع ہو گیا. کچھ آتھرز نے اس پہ لکھنا شروع کیا، کسی نے کتاب لکھی، کسی نے کہا کہ یہ آرگومنٹ انٹرسٹنگ ہے کہ کسی نہ کسی صورتوں میں یہ تو طے ہے انڈر انٹرنیشنل لا کہ آپ کسی ملک میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، نہ اس میں اپنی فوجیں لے کے جا سکتے، مگر کچھ ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ جہاں فوجوں کی انٹرونشن جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہو جائے. اس پہ ایک آتھر نے، بلکہ بے شمار آتھرز نے مختلف مضامین لکھے. پھر دو اور واقعات ہوئے. ایک واقعہ اینٹبی کا ہوا جہاں پر کہ کچھ نیشنلز کو گرفتار کیا گیا اور پھر وہاں پر ایک کمانڈو ایکشن ہوا اور وہاں سے اینٹبی ایئرپورٹ سے ان لوگوں کو ریسکیو کرایا گیا. اس پہ غالباً فلم بھی بنی. پھر ایک اور واقعہ 1986 میں ہوا جب ایران کا جو ریولوشن تھا اس میں امریکن ڈپلومیٹس کو اور امریکن آفیشلز کو گرفتار کیا گیا. اور پھر یہ سوال تھا کہ ان کے ساتھ اب کیا کیا جائے. تو دونوں صورتوں میں انٹروین کیا دوسری فورسز نے. ایک میں امریکنز نے اٹیمپٹ کی، ان کے ہیلی کاپٹر وغیرہ گر گئے. جب یہ دونوں واقع تو اس پہ اور لکھا جانے لگا. اور پھر ڈسکشن ان اسکالرز کی اس نتیجے پر پہنچی کہ انٹرونشن بائی دی فورسز ٹو ریسکیو یور نیشنلز ابراڈ از لیجیٹیمیٹ. سو گویا وہ آرگیومنٹ جو بالکل زیرو سے شروع ہوا تھا، ایکڈیمک رائٹرز کی کوشش اور ایفرٹ کی وجہ سے ایک خاص نقطے پر پہنچا. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن اور ہولسم نیچر میں ہونا شروع ہوگی. اٹ واز ڈن بائی US ان صومالیہ on grounds of poverty and so on and so forth. So humanitarian intervention argument جو ہے وہ it has covered tremendous distance, and now there are a lot of other circumstances where the writers argue that humanitarian intervention can be done in more than one cases. So if you look at the track record of this argument of humanitarian intervention, its life is attributed to academic people, their writings, and it has evolved over a period of time through those writings. Again, talking of these writings, why again we think that these writings have significance is because these people who are doing these writings are such great experts that you can't dismiss their argument, you can't dismiss their work so conveniently and easily. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھا اور وہاں پر ایک باقاعدہ چیئر آف انٹرنیشنل لا ہے، وہاں پر چیئر آف فزکس ہے، وہاں چیئر آف کیمسٹری ہے اور مختلف چیئرز ہیں. وہ ہر آدمی کو جو کیو میں لگا ہو، جس کی پروموشن ڈی ہو، اس کو وہ اٹھا کے اس چیئر پر نہیں پہنچا دیتے کہ اب آپ 17 گریڈ میں جب 18 میں ہو جائیں، 19 میں ہو جائیں، 20 میں ہو جائیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس چیئر کا اہل کوئی شخص موجود ہے. اگر تو ہے پھر اس کو اس چیئر پر وہ فائز کریں گے، اس کو وہ ڈیزگنیشن دے دیں گے. ہی ہولڈز دا چیئر آف انٹرنیشنل لا سچ اینڈ سچ، یا ہی ہولڈ دا چیئر آف فزکس آف سچ اینڈ سچ. اگر اس چیئر کے شایان شان کوئی آدمی یا اسکالر اویلیبل نہیں ہے تو وہ چیئر خالی رہے گی، اس پہ کوئی فائز نہیں ہوگا. سو یہ وہ کوالٹی ہے. اور ان لوگوں نے، جو لوگ یہ رائٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی تمام کی تمام عمر ان رائٹنگز میں ہی دے ہیو ایوالوڈ. سو دین دی آؤٹ کم اینڈ دا پروڈکٹ از دین اے کوالٹی پروڈکٹ اینڈ یو کی ناٹ ڈسمس اٹ سو کنوینئنٹلی. I'll give you some examples. The examples that I can think of are again many. I mean, one can go on quoting so many examples of such work and such writings of academic people, and each of these writings has a long way to go. For example, British Yearbook of International Law. یہ وہ کتاب ہے جو سال میں ایک مرتبہ UK سے پبلش ہوتی ہے، اور اس میں آرٹیکل چھپانے کے لیے لوگ سالہ سال ایکسپرٹس انتظار کرتے ہیں، کیونکہ جو اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے یا اس کا جو ایڈیٹوریل بورڈ ہے وہ بہت ہی محنت سے یہ غور کرتا ہے کہ کس مینوسکرپٹ کو پرمٹ کرنا ہے کہ اس نے اس کتاب میں یا اس جرنل میں چھپنا ہے. تو جب اس جرنل میں کوئی آرٹیکل آ جاتا ہے تو اس کو
آپ ٹریٹ کرتے ہیں ایز این آرٹیکل وچ از گوئنگ ٹو سرو ایز سم کائنڈ آف اے سورس آف انٹرنیشنل لا. ون کین گو آن ریفرنگ ٹو, اس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جج صاحبان کے آرٹیکلز ہیں, اس میں اور ایکسپرٹس کے آرٹیکلز ہیں. فار ایگزامپل دا کانفلکٹ آف لا اینڈ پالیسی آن ریزرویشنز ٹو ہیومن رائٹس ٹریٹیز, جو ہیومن رائٹ کی ٹریٹیز ان میں جب ریزرویشن لگائی جاتی ہے اس کے کانفلکٹس کے ایشوز کیا ہیں. پھر جورسپروڈنس آف دا یوگوسلاو اینڈ روانڈن کرمنل ٹرائیبیونلز آن دیئر جورسڈکشن اینڈ آن انٹرنیشنل کرائم اینڈ سو آن سو فورتھ. اسی طرح جو امریکہ سے سب سے مستند جنرل انٹرنیشنل لا میں نکلتا ہے وہ امریکن جرنل آف انٹرنیشنل لا ہے, جو امریکن سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا پبلش کرتی ہے, اور اس میں بھی یہ سال میں 4 نکلتے ہیں. یہ ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے, اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں بھی بے شمار جو مستند آتھر ہیں یا بہت ہی لرنڈ آتھرز ہیں ان کی رائٹنگز جو ہیں وہ اپیئر ہوتی ہیں, اور جو ان کی رائٹنگز سامنے آتی ہیں, مثلا انٹرنیشنل لا آف ٹیررسٹ فائنینسنگ, سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن, ہیومینیٹیرین لا, وار ٹائم کنڈکٹ آف بوسٹن پولیس آفیشلز, یہ سارے کے سارے انٹرنیشنل لا کی سورس کے طور پر تصور کیے جاتے ہیں. اور بے شمار جگہوں پہ جہاں اکیڈیمک کام ہوتا ہے وہاں ان جنرلز کو اسٹڈی کیے بغیر آپ انٹرنیشنل لا پہ ریسرچ نہیں کر سکتے, بلکہ یہ فرض کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ان چیزوں کو نہیں پڑھا تو آپ انٹرنیشنل لا میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکتے. سو یہ ہے وہ کوالٹی اس ورک کی, اس کام کی جو سرو کرتا ہے ایز بیسیکلی the writings by the academicians, the writings by the leading experts of international law, and how these writings gradually have an impact on improving the nature and the work and the limit of international law. And that is why they are quoted as sources of international law. کہ اب یہ ایشو ہے بیکاز اب انٹرنیشنل لا اتنی تیزی سے ڈیولپ کر رہا ہے, اتنا سوئفٹلی ڈیولپ کر رہا ہے کہ اگر آپ اس کی ڈیولپمنٹ کی پیس دیکھیں تو یہ پاسبل بھی نہیں رہا کہ صرف ٹریٹیز کے تھرو آپ قانون کو اخذ کریں یا کسٹم کے تھرو آپ قانون کو اخذ کریں. تو اس موقع پر اس طرح کی جو رائٹنگز ہیں جو ایکیڈیمک لوگ کرتے ہیں وہ رائٹنگز بہت سگنیفیکنس اختیار کر جاتی ہیں. بیکاز اگر ہارورڈ یونیورسٹی کا انٹرنیشنل لا چیئر کا آدمی جو ہے وہ کوئی کامنٹ دے رہا ہے, یا امریکن بار ایسوسیشن کے انٹرنیشنل لا کے ہیڈ کے طور پہ کوئی کامنٹ دے رہا ہے, تو دیٹ کامنٹ ہیز اے ویری سیریس سگنیفیکنس فار انٹرنیشنل لا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یا فیٹف کی ریکمنڈیشنز ہیں جس کی امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے, یا دنیا بھر میں ممالک کو پرسوئڈ کیا جا رہا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اس میں ایک ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جب بھی آپ ایز اے وکیل دیکھیں کہ آپ کے پاس سے آپ کے کلائنٹ کے توسط سے کوئی ٹیررسٹ فائنینسنگ ہو رہی ہے یا کوئی سسپیشیس ٹرانزیکشن ہے, یو مسٹ رپورٹ اٹ. نا وین یو ہیو دس کائنڈ آف کامنٹ ان اٹ, اس پر امریکن بار ایسوسیشن نے ایک پوزیشن لی اور ایک بڑا طویل پوزیشن پیپر لکھا اور یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ کلائنٹ اور لائر کے مابین جو ٹریڈیشنل ریلیشن شپ ہے اس کو یہ کالعدم کرتا ہے, اس لیے وی ول ناٹ انفورس اٹ. اب یہ ایک پوزیشن ہے جو لوکل لیول پر امریکن بار ایسوسیشن نے لکھ کر ایز این ایکیڈیمک رائٹنگ کی, اس کو پھر آپ پریزنٹ کرتے ہیں, اس کو آپ فیس کرواتے ہیں ود این انٹرنیشنل آبلیگیشن جو انٹرنیشنل لا میں ہے, اور اس طرح کی اپوزیشن جو ہیں وہ سورس آف سرٹن موقف آن انٹرنیشنل لا بننا شروع ہو جاتی ہیں. یہ رائٹنگز آف پبلسسٹ, رائٹنگز آف ایکسپرٹس کنٹینیو ٹو بیکم ویری میجر سورس. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مختلف ممالک, جس طرح میں نے کہا, ان رائٹنگز کو عالمی فورمز پر استعمال کرتے ہیں, ان کو یوز کرتے ہیں اور بار بار اس کے حوالے سے اپنے موقف کی تائید چاہتے ہیں. سو ان ایکیڈیمک رائٹنگز کو دیکھنا اور ان پر نظر رکھنا ان کے لیے جو انٹرنیشنل لا پہ کام کر رہے ہیں بہت ضروری ہو جاتا ہے. یہ ہمارا پورشن تھا جو ایکیڈیمک رائٹنگز پر ڈیل کرتا تھا. اب ہم اپنے آخری پورشن پر آتے ہیں آف سب ٹاپک پر, یا ریسورس آف انٹرنیشنل لا, جو ہے ریزولوشنز آف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی وہ کون سی ریزولوشنز ہیں یا وہ کون سا کام ہے جو فریم ورک مہیا کرتا ہے فار بیکمنگ دا ریسورس آن انٹرنیشنل لا. دس از sometimes argued as a new source of international law because the work of international organizations in such an extensive manner was not registered
when the statute of ICJ was prepared. International organizations have grown in number, they have grown in terms of their work, they have grown in terms of the sectors which they cover, and they have grown in terms of the significance which they have now, because most of the time the states regulate their conduct through international organizations. And these organizations not only regulate the nuts and bolts of that conduct, but also sometimes give statements or issue declarations with reference to international law, which strengthens the position of international law. For example, United Nations की General Assembly है. It gave a declaration, it passed a resolution on the definition of aggression. It was a very interesting development that UN General Assembly, which has a mandate to discuss issues of states, decided to embark upon a rather academic work and define aggression. And then it developed a different approach towards aggression. It said, we will not define aggression. We will simply describe the acts or enlist those acts which constitute aggression. And this is merely an indicative list, یعنی exhaustive list پہ نہیں ہے. So UN General Assembly then enlisted what in their opinion then constituted aggression. اب یہ جو definition ہے of aggression through a resolution, یہ ایک سورس بن جاتی ہے آف انٹرنیشنل لا. جب بھی آپ نے کہیں اگریشن پر کام کرنا ہے, ڈسکس کرنا ہے, کوئی کنٹری پوزیشن لینی ہے, یو جنرلی ریفر ٹو دس ریزولوشن. اگین دیر از یٹ اندر ریزولوشن وچ از کالڈ فرینڈلی ڈیکلیریشن آف دی یو این جنرل اسمبلی, جس میں یو این جنرل اسمبلی نے اس بات کی تائید کی کہ ملکوں کی ساورینٹی جو ہے وہ انٹیکٹ ہونی چاہیے, ملکوں کے رائٹس آن دیئر نیچرل ریسورسز مسٹ ریمین انٹیکٹ. اٹ از دیئر رائٹ. سو کہ کسی ملک کے پاس ہیروں کی نیچرل ریسورس ہے, کسی ملک کے پاس تیل کی نیچرل ریسورس ہے, کسی ملک کے پاس گیس کی نیچرل ریسورس ہے, تو یہ رائٹ اور ٹائٹل اس ملک کے پاس ہے کہ وہ اس ریسورسز کا استعمال کیسے کرے گا, اور پہلا حق اس ملک کا ہے, اور کسی اور ملک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس حق کو اوور رائڈ کرے, تا وقت کہ جو ہوسٹ کنٹری ہے وہ کوئی ٹریٹی ارینجمنٹ نہیں کرتا کسی اور ملک کے ساتھ ٹو گیو رائٹس آف ایکسپلائٹیشن, ٹو گیو رائٹس آف ایکسٹریکشن, ٹو گیو رائٹس آف شیئرنگ اینڈ سو آن سو فورتھ. So again, this friendly relations document or declaration becomes an important source of international law relating to the issue of the rights of the state with reference to their natural resources. Another example which could be of interest to you, or which would come across as a familiar example, is that of Universal Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights was again passed by the UN General Assembly without voting as a consensus document. It was adopted. But the way it framed what should be the concept of human rights globally was so well done, so comprehensive, so detailed, that even as of today, no country or no international document has managed to go beyond the umbrella and the conceptual framework of the UN Declaration on Human Rights. So it's a compliment in one sense to the quality of work which went into the creation of that document, a small and a brief document, not a large document. لیکن اس میں اتنا کچھ کور کر لیا گیا کہ اس کے بعد جتنی بھی ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ٹریٹیز بنی, ان کے لیے ڈیکلیریشن آن ہیومن رائٹس سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا, یا انہوں نے اس وضاحت کی ہی وضاحت کی اور اس سے آگے وہ اس کو لے کے نہیں جا سکے, بیکاز یہ ٹریٹی یا یہ ڈیکلیریشن اتنی کمپریہنسو تھی کہ اس میں ان تمام حقوق کا احاطہ کر دیا گیا جو ہیومن رائٹس سے ایسوسیٹڈ تصور کیے جاتے تھے. اس کی لینگویج, اس کا کنٹینٹ اتنا سالڈ, اتنا ان ڈیپتھ تھا کہ اس کے بعد کسی اور امپروو ٹیکسٹ کی گنجائش بہت کم رہ گئی. تو اس کے بعد کی جو کنونشنز آئے, انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, کووننٹ آن سوشل اینڈ اکنامک رائٹس, یا اس سے منسلک جو کنونشنز آئے ریلیٹنگ ٹو چائلڈ, ریلیٹنگ ٹو ویمن, ریلیٹنگ ٹو ادر ایریاز, وہ تمام کے تمام اسی کی ایڈیشنل وضاحت اور اسی کی ڈیٹیلز کے طور پر ہی سامنے آئے. سو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس بیکیم a source of international law relating to human rights, because if someone wanted to know what is an international law relating to human rights, then it would go and pick up this document
and mention this document کہ جی یہ ڈاکیومنٹ آپ پڑھ لیں, اس میں بنیادی حقوق لکھے ہوئے ہیں, یہ بنیادی حقوق کا چارٹر ہے جو عالمی سطح پر تسلیم ہوا, اور اس چارٹر کا ٹیکسٹ ملاحظہ کر لیں, یہی بنیادی حقوق ہیں. اور وہ اتنا اس کو اتنی سینکٹیٹی اویلیبل ہے کہ اب وہی چارٹر جو ہے وہ بار بار فنڈامنٹل رائٹس میں تمام ممالک کی کانسٹیٹیوشن میں یا اگر ریفرڈ نہیں ہے تو کم از کم اس کی بنیاد پہ فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں, اور اسی طرح باقی ٹریٹیز بھی ہیں. سو جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کا جو کام ہے یا ان کی جو ڈیکلریشنز ہیں, ان کا جو نیچر آف ورک ہے, وہ اب ایک ریسورس بن گیا ہے انٹرنیشنل لا کی, اور براہ راست سورس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو اب تک یہ بتایا کہ کچھ نیچر آف ورک ایسا ہے انٹرنیشنل لا کی سورسز کے کانٹیکسٹ میں آرگنائزیشنز کا, کہ جہاں یہ آرگنائزیشنز ایک باقاعدہ ریزولوشن پاس کرتی ہیں, اور اس ریزولوشن میں کوئی قانونی پہلو جس طرح ہیومن رائٹس ہے, فرینڈلی ریلیشنز ہے, وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ان کی پریکٹس ہے جو ریزولوشنز میں کبھی ریفلیکٹ ہوتی ہے اور کبھی نہیں ریفلیکٹ ہوتی. وہ پریکٹس بذات خود ایک سورس بن گئی ہے آف انٹرنیشنل لا, اینڈ دیٹ پریکٹس which these international organizations undertake in discharge of their various functions is now recognized as a source of international law. For example, if you want to make a new treaty and you want to form a new treaty, then there are certain recognized rules of procedure that how a treaty should be made, how it should be tabled, who should initiate, which is the relevant organization which should mandate the starting point of that treaty. So یہ تمام rules of procedures جو ہیں یہ ان organizations کے کام کے تواتر اور ان کی consistent practice کے باعث ایک norm میں evolve کر گئے ہیں کہ now they are viewed as sources of international law. کہ جی اگر آپ نے international law relating to structuring of treaty دیکھنا ہے تو پھر آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا کام دیکھیں, اور اس کام کی بنیاد پر جو اصول سامنے آتا ہے اسی اصول کو مد نظر رکھے, اسی قانونی اصول کو مد نظر رکھے فیوچر کی ٹریٹی بھی آپ اسی طرح سے انکارپوریٹ کریں. سو دیٹ از ہاؤ دی ریزولوشنز اینڈ دا پریکٹس آف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیز ناؤ بیگن ٹو ٹیک این ایڈڈ رول. دی ادر ایسپیکٹ ود ریلیشن ٹو دا ورکنگ آف دیز انٹرنیشنل آرگنائزیشنز از that they provide a platform to the countries and to the member states to flag their positions, to express their position on certain issues. Now then their performance becomes in a different category, and that performance is that they are providing a venue for these states to document their customary norm. So in another sense, or an indirect sense, they become a source for becoming giving secretarial support to document customary practice or to document state practice of various states. So again, they have a tremendous significance with reference to the work which they are doing. کیسے ایک ملک جو ہے وہ کسی نیگوسیشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, کسی ڈسکشن میں حصہ لے رہا ہے, بحث ہو رہی ہے, وہ ملک کہتا ہے کہ میری تجویز جو ہے اس معاملے پر یہ ہے, اور وہ اپنی تجویز کو لکھ کر پریکٹس کے طور پر وہ ہینڈ اوور کر دیتا ہے. جب وہ ہینڈ اوور کرتا ہے اس کو تو وہ ایک ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے. اس ڈاکیومنٹ کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کی اس مخصوص ادارے, اور اگر وہ یونائٹڈ نیشنز نہیں ہے کوئی اور ادارہ وہ سیکریٹریل سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے, سو اس ادارے کا آفیشیل نمبر لگ جاتا ہے اور وہ ڈاکیومنٹ آفیشیل ڈاکیومنٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے, یعنی کہ اس کی کیٹیگری ہوتی ہے آفیشیل ڈاکیومنٹ. وہ جس پروسیس کا حصہ ہے اس پروسیس کی فارمل سینس میں وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے. اب کل کو جب بھی وہ جس پروسیس کا حصہ ہے اس پروسیس سے اگر کوئی ٹویٹی جنریٹ ہو رہی ہے یا اس سے کوئی ریزولوشن جنریٹ ہو رہی ہے, وہ تو اپنی جگہ ایک سیپریٹ ایشو ہے, مگر جو اس ملک نے اپنی پوزیشن لی اور پوزیشن کو ڈاکیومنٹ کر دیا آفیشیل ریکارڈ میں, وہ ریکارڈ بذات خود ایک سورس مٹیریل بن جاتا ہے. اور کل کو جب اس ٹویٹی نے انٹرپریٹ ہونا ہے یا اس ریزولوشن انٹرپریٹ ہونا ہے اور اس ملک نے اس کی کسی الفاظ پر اپنی پوزیشن لینی ہے, تو وہ اپنی اس پوزیشن کا حوالہ دے گا
اپنے اس پرپوزل کا حوالہ دے گا کہ جی جب یہ نیگوشیٹ ہو رہا تھا میں نے اس وقت پرپوزل دیا تھا اور اس پرپوزل میں نے یہ قانونی موقف لیا تھا, اس لیے میں آج بھی اسی قانونی موقف کو لے رہا ہوں اور وہ میں لے سکتا ہوں اس قانونی دلیل کی بنیاد پر, وہ اس کو آرگیو کرے گا. سو اس طرح سے وہ تمام ڈاکیومنٹیشن جو انفارملی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی ورکنگ کا حصہ بنتی ہے, جو اس کی بے شمار تقاریر کی صورت میں, بے شمار فارمل پرپوزلز کی صورت میں, بے شمار سمپوزیمز کی صورت میں, وہ تمام کی تمام جنریٹ ہوتی ہے انٹو اے سورس آف انٹرنیشنل لا, جو براہ راست سورس بھی بن جاتی ہے اگر وہ عالمی ادارہ اس دستاویز کو قانونی دستاویز کہہ کے جنریٹ کرے, اور وہ انڈائریکٹ سورس بھی بن جاتی ہے کیونکہ اس ادارے میں اتنا کچھ انپٹ آ رہا ہوتا ہے فارمل اور انفارمل کہ اس کو وہاں سے ریٹریو کیا جا سکتا ہے ایز اے سورس آف انٹرنیشنل لا. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے سورسز آف انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ جو ہے اس کو کور کیا ود ریفرنس ٹو دا ہیڈنگز دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ ٹوڈے اینڈ دیٹ وی ڈسکسڈ ان دا پریویس لیکچر. جو میں نے ایگزامپلز آپ کو اس لیکچر کے دوران دی ہیں, یہ وہ ایگزامپلز ہیں جو السٹریٹو نیچر کی ہیں, جو آپ کے کورس کا حصہ شاید نہ ہوں, لیکن آپ کو کمپلیٹ فلیکسیبلٹی ہے, اور آپ کو میں انکریج کرتا ہوں کہ آپ بہتر سے بہتر ایگزامپلز سوچیں اور بھی ایگزامپلز لائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے موقف کی دلیل کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہیں, بیکاز improved examples will be a demonstration that you have understood these concepts more clearly. Lastly, as I said, these are the formal sources of international law, and as international law itself is a law which is continuously expanding, increasing and pushing its limits, you never know. You may have even more sources of international law in times to come. Thank you very much.